نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اسلامک چینل انجینئر خرم علی پر خوش آمدید۔ فہم اسلام کورس کے سلسلے میں آج ہمارا سبق ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا طریقہ زندگی بتایا جس سے ان کو دنیا میں بھی راحت اور سکون حاصل ہو اور آخرت میں بھی درجات عالیہ میسر آئیں، اور ایسے اعمال بتائے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بے چینی اور بے صبری اور رنج و غم جیسی مصیبتوں سے نجات ملے۔ چنانچہ بتلایا کہ وہ صفات جن سے بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہے اور راحت و اطمینان اسے نصیب ہو جاتا ہے، ان میں صبر و شکر ہے۔ شکر کی فضیلت۔ شکر اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے، اور اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ کبھی مصیبتوں اور ناکامیوں سے شکست نہیں کھاتا، اور دوسرا یہ کہ اپنے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو یاد رکھتا ہے، اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ شکر سے نعمت دگنی ہو جاتی ہے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ شکر کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ ہے، اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد ہے اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ جنت میں ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی جاری رہے گی، یعنی شکر کی عبادت۔ اس عمل سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا ہے، قرب خداوندی بڑھتا ہے، زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اپنی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور زندگی پر عافیت ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان ہر وقت شکر کرے گا تو جذبہ صبر بھی پیدا ہوگا، اور تکلیف پر شکوہ شکایت نہیں کرے گا، اور گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا کہ صبح سے شام تک جس کا شکر کرتا رہا ہوں اب اسی کی نافرمانی کیسے کروں۔ یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں، حسد، حرص و حوث اور اسراف و بخل سے نجات رہتی ہے، اور سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جتنی نعمتیں اس کو حاصل ہیں ان کو اپنا کمال نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ ان کو میری نافرمانیوں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا، اور اپنے اعمال و افعال کو میری مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی، تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ دوں گا۔ یہ زیادتی نعمتوں بھی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر بھی۔ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ تین باتیں ہوں گی اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اپنی رحمت سے اس پر ستاری فرمائے گا اور اسے اپنی محبت سے نوازے گا۔ نمبر 1، نوازا جائے تو شکر کرے۔
نمبر 2، قدرت پالے انتقام پر تو معاف کر دے۔ نمبر 3، غصہ آ جائے تو اسے ختم کر دے، یعنی پی جائے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ نمبر 1، شکر گزار دل۔ نمبر 2، ایسی بیوی جو نفس اور مال کی خیانت سے محفوظ رہے۔ نمبر 3، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 4، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ مصیبت پر صبر اور نعمتوں پر شکر دونوں ہی میں مومن کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور یہ بھلائی سوائے مومن کے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مومن بندے کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر خواہی ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مرضی یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تکلیف و آرام تو سبھی کے لیے ہے، لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف اہل ایمان ہی کا حصہ ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا ایمانی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین اور آرام اور مسرت اور خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی ناخوشگواری ان کو پیش آتی ہے تو وہ بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا شکر میں۔ فرمایا کہ مومن ہمیشہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، ایمان کے دونوں حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے، صرف آدھے ایمان پر بس نہیں کرتا بلکہ دوسرا آدھا بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کی وضاحت نہ کر دی ہو، چنانچہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا، جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی۔ کسی کا گھوڑا اپنے سے اعلیٰ دیکھتا یا کسی کا کپڑا اپنے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا، جس سے رنج ہوتا تھا۔ پھر میں نے فقراء کے پاس اپنی نشست شروع کر دی تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو دن رات اس پر برس رہی ہیں، ان کو سوچے کہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور باقی تمام اعضاء صحیح سلامت رکھے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، اور ہر عضو اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بدلے میں بھی وہ ساری دنیا کے لینے پر یقیناً راضی نہ ہوگا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ ان بزرگ نے دریافت کیا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 درہم مل جائیں؟ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا، اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا، اس پر راضی ہو کہ تمہیں مجنون بنا دیا جائے اور 10,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ وہ فرمانے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو حق تعالی شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اور یہ مثال کے طور پر چند چیزیں گنوائی ہیں، پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو؟ پھر وہ نعمتیں سوچے جو اللہ پاک نے عام کر رکھی ہیں،
اور ہر شخص کو میسر ہیں، مثلاً کھانا، ہوا، پانی، طرح طرح کے پھل اور دوسری بے شمار نعمتیں جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روٹی پک کر اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک اس میں 360 کام کرنے والوں کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے اول حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے خزانے سے ناپ کر چیزیں نکالتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو ابر پر معمور ہیں بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر چاند، سورج، آسمان، پھر وہ فرشتے جو ہواؤں پر معمور ہیں، پھر چوپائے، سب سے آخر میں روٹی پکانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ قرآن کریم میں حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے، وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا، بعض چیزیں تمہارے اور بعض چیزیں تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، اب تو یہ ناشکری اور کفر کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیسے کریں؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اور غضب دونوں میں انصاف پر قائم رہنا، غنا اور فقر دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا، خفیہ اور اعلانیہ حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر ظاہری شکر کے 2 درجے ہیں، پہلا یہ کہ زبان سے شکر، یعنی ہر نعمت پر بار بار الحمدللہ کہنا اور اللہ کی تعریف اور تسبیح اس قدر بیان کرنا کہ اس کی شیرنی سے زبان میٹھی ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی مرضیات میں لگانا اور ایسی جگہوں میں صرف کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں اور موجودہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہوں اور مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اسے بھی چاہیے کہ خوب شکر ادا کرے۔ نوح علیہ السلام کو قرآن پاک میں عبدًا شکورا، شکر گزار بندے کا خطاب دیا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جو بھی کام کرتے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ کچھ کھاتے یا پیتے یا کپڑا پہنتے تو اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی لیے ان کو شکور کے لقب سے نوازا۔ عملی شکر، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت فلاں منعم نے دی ہے اور پھر اس کو اس کی اطاعت اور مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور کسی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر جس طرح زبان سے ادا ہوتا ہے اسی طرح عمل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور عملی شکر اس نعمت کا اس کے دینے والے کی اطاعت اور مرضی کے مطابق استعمال ہے۔ ابو عبد الرحمن اسلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے اور ہر نیک کام شکر ہے۔ محمد بن قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر تقوی اور عمل صالح کا نام ہے۔ آل داؤد علیہ السلام دونوں طرح کا شکر ادا کرتے تھے،
قولن بھی اور عملاً بھی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور عورتوں پر اس طرح اوقات کی پابندی کے ساتھ نفل نماز تقسیم کی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول نظر آتا تھا۔ تو جس طرح زبان سے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اس طرح بدن سے بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اعضاء جواریہ کا شکریہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا، مرد جماعت سے مسجد میں پڑھیں اور عورتیں وقت داخل ہوتے ہی گھر میں پڑھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک بڑا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کی اس طرح حفاظت کریں کہ جسم کا کوئی ایک بال بھی نامحرم مرد نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکر کی توفیق کیسے مانگیں؟ شکر کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ خود اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھلائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ شکر نعمت ہر وقت ہر آن میرے ساتھ رہے، کسی وقت بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھ کو اس پر مداومت ہمیشگی دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور اس پر بھی مداومت دیجیے کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور شامل کر لیجیے مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے نیک بندوں میں۔ اس دعا پر غور کیا جائے کہ کتنی اہم دعا ہے، اور اس دعا کو حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی خود اس بات کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم سب کو شکر کی توفیق مانگنے کے لیے کتنی دعائیں مانگنی ہوں گی۔ چنانچہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا۔ اے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا شکر کرنے اور صبر کرنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے لیے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، میں آپ کی نعمت پر شکر گزاری مانگتا ہوں اور آپ کی عبادت کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا طالب ہوں۔ نعمتوں پر شکر کے لیے دعا۔ نعمتوں پر شکر کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من شر کلہ۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیری ہی ہیں اور سارا شکر بھی تیرے لیے ہے، اور سب ملک تیرا ہے اور تمام مخلوق تیری ہے، سب بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے اور ہر معاملہ آخر کار تیرے ہی سامنے آتا ہے، لہٰذا میں ہر بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص صبح کو یہ پڑھ لے تو اس نے اس دن کے انعامات خداوندی کا شکر ادا کر دیا، اور اگر شام کو کہہ لے تو اس رات کے انعامات خداوندی کا شکر ادا کر دیا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، اس صبح کے وقت جو بھی کوئی نعمت مجھ پر یا کسی بھی دوسری مخلوق پر ہے، وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے حمد اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ فائدہ، اگر شام کو پڑھے تو ما اصبح بھی کی جگہ ما امسا بھی پڑھے۔